أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. تیز ہے کافی، نیچے بھی چل جائے گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت ولأتمم مكارم الأخلاق.
الحمدللہ و شکر للہ، تمام تعریفیں، کل حمد و ثنا، ساری بڑائیاں، ساری پاکیزگیاں، ساری صفات حمیدہ، ساری خصال کریمہ، سارے اسماء جلیلہ، سب کچھ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، کہ جو اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اختیار میں، اپنے مشیت میں، اپنے ارادے میں، ہر چیز میں یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس اللہ مہربانی کے بے شمار نشانیاں ہیں، لیکن اس ماہ مبارک میں جسے آپ ربیع الاول کے نام سے جانتے ہیں، اور آج یہ مہینہ مکمل ہو رہا ہے، اس مہینے میں انسانی تاریخ کے 3 ایسے واقعات ظہور پذیر ہوئے کہ جس کے نتیجے میں دنیا بدل گئی۔ کائنات میں ظلم و ستم اور زیادتی کا دور دورہ ختم ہو گیا، انصاف قانون اور انسانیت کے اصول سکھا دیے گئے۔ سب سے پہلا واقعہ جو اس مہینے میں ظہور پذیر ہوا وہ 9 ربیع الاول کو پیدائش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 12 ربیع الاول کو اسی مہینے میں آپ کی وفات مبارکہ۔ آپ کی پیدائش اور آپ کی بعثت دونوں اسی مہینے میں ہیں، یعنی آپ کا وجود مبارک اس دنیا میں تشریف لانا اور اس دنیا میں انصاف کی روشنی پھیلانا اور انسانیت کو بھٹکے ہوئے راہوں سے سیدھے راستے پر لانا اور ظلم و ستم کے سارے دروازے بند کر دینا اور انصاف کے انفرادی، اجتماعی، اقتصادی، معاشرتی میل جول، رکھ رکھاؤ، لینا دینا، خرید و فروخت، ہر چیز میں انصاف کو بروئے کار لانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا نتیجہ تھا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جن الفاظ سے آپ کی بعثت کا ذکر فرمایا وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہ ذات کہ جس نے بھیج دیا ہدایت کے ساتھ اپنے رسول کو اور سچے دین کے ساتھ، تاکہ وہ غلبہ حاصل کر لے سارے دینوں پر، اور اس کام کے لیے اللہ کافی ہے گواہی کے طور پر کہ یہ کام ہو کے رہے گا، یہ کام ہونا ہے، اور ظلمت نے ختم ہونا ہے، اور ناانصافی نے مٹ جانا ہے، اور ظلم و زیادتی اور انسانیت پر تشدد کی سارے راہوں کو بند کر دینا ہے، انصاف کے معیاروں کو بروئے کار لانا ہے۔ اس سے بڑھ کر رحم دلی کا کون نمونہ پیش کر سکتا ہے سوائے محمد مصطفیٰ کے، کہ 13 سال تک آپ کو اور آپ کے صحابہ کو پریشان، بائیکاٹ،
ظلم و ستم، قتل و غارت، سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کی طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا. صبر 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 صبر. ان سب حالات کے بعد جب نعوذ باللہ آپ کے قتل کے منصوبے بنتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم صادر ہو جاتا ہے. کون سا سربراہ مملکت ہے، کون سا وقت کا حاکم ہے، کون سا بادشاہ یا وزیر ہے، کون سا بااختیار انسان ہے کیا اس کے ساتھ یہ سب زیادتیاں ہوں؟ اور جب اس کو موقع ملے معاملات تصفیہ کرنے کا تو دنیا نے دیکھا کہ تاریخ میں میسولینی قتل و غارت کا بادشاہ، تاریخ میں ہٹلر سینکڑوں نہیں ہزاروں یہودیوں کو ایک حال میں بند کر کے زہریلی گیس چھوڑ دی، سب کے سب ختم کیڑے مکوڑے کی طرح. سکندر اعظم، آپ تاریخ انسانی اٹھائے جائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ طاقت والوں نے جاؤ بھیجا، اپنی ایسی ایسی طاقت کا اظہار کرا. ابھی یہ پرانی بات نہیں ہے، اسی صدی کی بات ہے. 1942 یا 41 ہیروشیما ناگاساکی، جاپان پر امریکہ نے 2 ایٹم بم گرا دیے. پوری بستی، پورا شہر، انسان، در و دیوار، گھر بار، گاڑیاں، ہر چیز جل کے راکھ ہو گئی. اور یہ تو وہ ایٹم بم تھے جو ابتدائی تجربات کے تھے. اب جو بنے ہیں، سائنسداں کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور یورپ کے پاس ایسے بم ہیں کہ پوری زمین کو 50 دفعہ نیست و نابود کرنا پڑے تو وہ کافی ہے. ادھر اللہ کا پیغام، نبی کی بعثت، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات کہ جس نے اپنے نبی کو بھیج دیا ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ. اور اس کام کے لیے اللہ گواہ ہو گیا کہ یہ نبی خالی ہدایت اور رہنمائی اور سچے دین کے لیے آیا ہے اور کچھ نہیں. نہ بادشاہ چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ زمین چاہیے، نہ عورت چاہیے، نہ حکومت چاہیے، نہ دبدبہ چاہیے، نہ روب چاہیے، نہ دشمنوں کو قتل کرنے کا ارادہ، کچھ نہیں. اور جب موقع ملا، سن 8 ہجری مکہ فتح ہوتا ہے، آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور بیت اللہ میں 4 دیواری نہیں تھی، آپ بیت اللہ میں اونٹنی پر ہی آتے ہیں. اسلامی فوج کو حکم ہوتا ہے مکے والوں کو سب کو یہاں لے آؤ. قیدی بنا کر آ گئے، پوچھا ماذا یفعل بکم اليوم، آج تمہارے ساتھ کیا حشر کیا جائے؟ قالوا اخ کریم ابن اخ کریم، سب نے کہا آپ تو بڑے مہربان انسان ہیں، بڑے مہربان باپ کے بیٹے ہیں، ہمیں تو آپ سے بڑی اچھی امید ہے.
کہا اذهبوا، تو پھر جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، وانتم الطلقاء، اور تم سب آزاد ہو، کسی کو قید بھی نہیں کریں گے۔ ابھی کچھ نہیں کہہ رہے، بعد میں قید میں ڈال کے پھر تمہاری گردنیں کاٹ، کہا کچھ نہیں، نہ آج نہ بعد میں، سب جاؤ، سب کو معاف کر دیا، سب کو آزاد کر دیا۔ قرآن پاک میں پوری سورت اترتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ اے نبی، آپ کی تبلیغ سے، آپ کی کوششوں سے، آپ کی کاوشوں سے، قرآن پڑھانے سے، لوگوں کو نصیحت کرنے سے اکا دکا مسلمان ہوتا تھا، لیکن آپ نے یہ جو ایٹم بم مارا ہے اخلاق کا، کہ سب کو معاف کر دیا، اور آپ سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، دھوکہ نہیں دیں گے، جو کہا ہے وہی ہوگا، اور سب کو اطمینان تھا کہ بس ہم فری ہو گئے، معاف کر دیا۔ تو پھر آپ نے دیکھا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ نے مکہ کو فتح کر دیا، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو آپ نے دیکھا اب قبیلے کے قبیلے، سردار کے سردار، خاندان کے خاندان، گروہ کے گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام کی ترقی کا راستہ کھل گیا۔ تو کیا پتہ چلا؟ محبت فاتح عالم، اسلحہ، ایٹم بم، لڑائی، قتال، 20 سال امریکہ نے بدماشی کری افغانستان میں، کتنے بے گناہ لوگ ذبح ہوئے ہیں، کتنے گھر ڈیمولش ہوئے ہیں، کتنے بازار ختم ہو گئے ہیں، کتنی بستیاں اجڑ گئی ہیں، نتیجہ رسوائی۔ لیکن جہاں محبت پھیلانے کا راستہ اختیار کیا جائے وہاں کامیابی۔ اور یہ بات کافر بھی گواہی دیتے ہیں۔ ہندوؤں میں ایک مشہور شاعر گزرا ہے چکبست نارائن، اس نے باقاعدہ اللہ کے رسول کی تعریف میں نظم لکھی ہے، مدح لکھی ہے، تعریف لکھی ہے شعروں میں۔ یہ لڑتے قبائل کو کس نے سکھایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان سے محبت کرو، انسان کا احترام کرو، چاہے کتنی بڑی غلطی ہو، غلطی تو غلطی ہوتی ہے، لیکن غلطی کو سدھارنے کے اچھے طریقے اگر کسی نے بتائے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ لہذا اس ماہ مبارک میں انسانی تاریخ کی تبدیلی میں جو واقعات سرزد ہوئے ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک وجود محمد مصطفیٰ اور بعثت محمد مصطفیٰ، نمبر 2 ہجرت، اور نمبر 3 وفات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تشریف لائے، وہی اتری، نبی بنا دیے گئے، سب سے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ واترکوا اللات والعزی واترکوا ما کان یعبد آباؤکم، لوگوں کہہ دو اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم اور ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ یا تو یہ دلیل پیش کر دو کہ تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، کسی اور نے بنایا کہ جی ہاں، وہ اور کون ہے؟ وہ ایک اللہ کی ذات۔ لہذا ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، جب اللہ کی مخلوق ہیں تو پھر ایک اللہ ہی کی بندگی بھی ہوگی۔ یہ نعرہ لے کر محمد رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اور اللہ گواہ بن رہا ہے تمہارے اس نظریے پر کہ اللہ ایک ہے، انسانیت ایک ہے،
انسانیت کی نجات بھی ایک ہی راستے پر ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور طریقہ عبادت کو، یہودیت کو، عیسائیت کو، ہندوازم کو، شنٹوازم کو اور بدھزم کو، فلاں کو عبادت کا طریقہ بنا کر لائے گا، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ قبول صرف دین اسلام ہوگا، اور دین اسلام رحمت للعالمین محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صرف محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں۔ کس قسم کا انصاف لے کر آئے تھے؟ یہ ایک واقعہ ہے حدیث میں کہ قریش کی ایک عورت فاطمۃ القرشیہ چوری کر دی، پکڑی گئی، مقدمہ آیا، فرمایا اس کا ہاتھ کاٹو، شریعت یہ کہتی ہے۔ قریش نے کہا یہ کیا؟ قریشی خاندان کی عورت اور ٹنڈی، ہاتھ کٹا، وہ بھی چوری میں۔ یا رسول اللہ کچھ جرمانہ لگا دیجئے، کچھ سزا دے دیجئے، کچھ اور بتا دیجئے، اس کا ہاتھ نہ کاٹیے۔ آپ کا جواب تھا لو فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ بھی یہ حرکت کرے گی، چوری کی، تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ آپ تو مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، آپ تو مسلمانوں کے سردار ہیں، آپ تو نبی ہیں۔ کہا وہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن اللہ کا دین اونچا ہے، انصاف اونچا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، لہذا نعوذ باللہ اگر محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی حرکت کرے گی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ تھے تقاضے انصاف کہ جس کی بنیاد پر عرب میں خون خرابہ، قتل و غارت ختم ہوا اور انسانی ہمدردی اور بھائی چارگی اور مسلمانی اخوت پیدا ہوئی۔ خالی ہم اور آپ نہیں، کافر بھی اس نقطے پر ہمارے ساتھ ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ جہاں انصاف ہوتا ہے قومیں ترقی کرتی ہیں، جہاں انصاف ہوتا ہے وہاں حکومتیں پھلتی ہیں، جہاں ناانصافی ہوتی ہے وہاں بربادی ہوتی ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار، لندن پر جرمن نے اور اتحادیوں نے بمباری کر دی، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، سارے لوگ گھبرا گئے۔ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا، چرچل وزیر اعظم تھا، اس سے پوچھا کہ برطانیہ کا کیا ہوگا؟ بمباری ہو گئی، ابھی اور دشمن آ رہا ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ برطانیہ کی عدالتوں میں کیسا کام ہو رہا ہے؟ کہا جی بڑے انصاف کے ساتھ، وہاں کوئی ناانصافی پر فیصلہ نہیں ہوتا، بڑے انصاف سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ کہا تو بے فکر ہو جاؤ، برطانیہ باقی رہے گا، برطانیہ زندہ رہے گا، برطانیہ ترقی کرے گا۔ انصاف اللہ کی طرف سے وہ دروازہ ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بستی والے اگر انصاف کو پورا کرنا شروع کر دو اور ایمان لے آئے تو ہم آسمان اور زمین سے ان سے ایسی ایسی برکتیں نازل فرمائیں گے کہ جنہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو پتہ کیا چلا؟ اس کائنات میں رحمت آئی ہے، برکت آئی ہے، امن آیا ہے، سکون ہوا ہے، انصاف قائم ہوا ہے، وجود اتیان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ماہ مبارک میں جو تین اہم ترین واقعے پیش آئے، ان میں سے پہلا واقعہ بعثت محمد مصطفیٰ، اللہ کے رسول کو، اور قرآن نے اسی گواہی دی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات کہ جس نے بھیج دیا اپنے نبی سچائی کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، لیظہر علی الدین کلہ،
تاکہ سارے دینوں پر وہ غالب آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے آج یورپ میں، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، اٹلی ہو، جرمن، چرچز، عیسائیوں کی عبادت گاہیں بند ہو رہی ہیں، بے رونق پڑ گئی، اور جیسے ہی علاقے کے لوگ عیسائی عبادت کے لیے نہیں آتے، چرچ خالی رہتا ہے، مسلمان اسے خرید کے مسجد بنا لیتے ہیں۔ مسجدیں بڑھ رہی ہے، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، انڈونیشیا کی بات نہیں کر رہا، بنگلہ دیش کی بات نہیں کر رہا، سعودی عرب کی بات نہیں کر رہا، مسلمان ملکوں کی بات نہیں کر رہا۔ یورپ میں جس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ اس دین کی سچائیت اور انصاف کی بنیاد پر فیصلے کرنے کا حکم قرآنی۔ انصاف زندہ رہتا ہے، اور اس انصاف کا دستور اور کتاب قرآن پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور خالی لے کر نہیں آئے بلکہ آپ نے ان اصولوں پر عمل کر کے ساری انسانیت کو راہ دکھا دی کہ ایسا ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو قرآن سے دیتا رہوں، بات واضح ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اگر تم سے کوئی زیادتی کرے، شریعت میں اجازت ہے بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی زیادتی تمہارے ساتھ ہوئی ہے اتنا بدلہ تم لے لو، یہ اجازت ہے، شریعت ہے۔ لیکن انسانی ذہن غصہ، نفرت، لڑائی جھگڑا اور زیادتی کے نتیجے میں جب بدلہ لینے کا موقع ملتا ہے تو بیلنس قائم نہیں رہتا۔ آپ کو بات چیت تلخ ہو جانے کے نتیجے کسی تھپڑ مارا تھا، شریعت کہتی ہے آپ بھی تھپڑ مار لو۔ اب جو آپ کو تھپڑ مارنے کی اجازت ملی تو آپ نے تھوڑا سا پیچھے جا کے اور ہاتھ پورا گھلا کے، اور اب جو تھپڑ مارا تو آپ کو اس نے تھپڑ مارا تھا 1 کلو کا، مثال آپ نے جو بدلہ دیا وہ 5 کلو کا۔ آپ مظلوم تھے، حق آپ کے ساتھ تھا، انصاف آپ کے ساتھ تھا، لیکن بدلہ لینے میں بے اعتدالی کی وجہ سے اب آپ ظالم ہو گئے اور آپ پر اب جرم لگے گا، تو یار پھر کیا کریں؟ بدلہ ہی نہ لیں، مار کھاتے رہیں؟ کہا نہیں، مار کھانے کی بات نہیں، بدلہ چھوڑنے کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ انسان غصے میں اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکتا، تو پھر کیا کرے؟ قرآن بتا رہا ہے کیا کرے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ میں تمہیں پتہ نہیں ہے اس نے کیا کہا تھا، میں نے سنا ہے، سب صحیح ہے، چھوڑ دو، معاف کر دو، درگزر کر دو، اس لیے کہ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم زیادتی پر صبر کر لو تو صبر کرنا تمہارے لیے مفید بن جائے گا۔ بعض دفعہ عدالت نے انصاف کی بنیاد پر بدلہ دلوا دیا، اس نے کہا اچھا عدالت سے تو نے مجھے پچھڑوا دیا اور عدالت سے تو نے زبردستی میرا معاملہ چھین لیا، اب میں بھی دیکھوں گا۔
تو وہ بجائے تصفیہ ہونے کے اور دشمنی کی راستے کھولتا ہے. لیکن اگر تم درگزر سے کام لو، معاف سے کام لو اور احسان کرنے سے کام لو، تو ایک طرف تو تمہیں اس بڑے کام کا اجر و ثواب نصیب ہوگا جو اللہ دے گا، اور جس کی اللہ جھولی بھرنا چاہے وہ کبھی خالی نہیں رہ سکتا. دوسرا، انسان پر احسان کرنے سے دلوں میں محبتیں بڑھیں گی، نفرتیں دور ہوں گی اور عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہوتے رہیں گے. یہ ہے وہ راستہ، وہ طریقہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنایا اور اختیار کیا، اور اس کے نتیجے میں نہ صرف عرب میں، نہ صرف عجم میں، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں مسلمان نہ ہوں. بلکہ بعض مفسرین نے تو یہ بات کہی ہے کہ کائنات میں ڈفرینٹ اور ٹائم، وقت کی تبدیلی کی وجہ سے 24 گھنٹے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. ہمارے اور انڈیا کے اوقات میں آدھے گھنٹے کا فرق ہے، ہمارے اور سعودی عرب کے اوقات میں 2 گھنٹے کا فرق ہے، ہمارے اور پشاور کے اوقات میں 25 منٹ کا فرق ہے. تو پہلے وہاں اذان ہوتی ہے، اذانیں ختم ہوئی، ہماری اذان کا وقت ہو گیا، ہم نے شروع کر دی. ہمارے بعد کا جو ملک ہے وہاں اذان کے شروع ہوئے اور 24 گھنٹے اذان. ابھی یہاں اس وقت دن ہے، امریکہ میں رات ہے. ہم سو رہے ہوتے ہیں عشاء کی نماز پڑھ کے، امریکہ میں دن ہوتا ہے. جو مسلمان وہاں آباد ہیں، مسجد آباد ہیں، وہاں اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں. سبحان اللہ. ساری کائنات میں یہ تبدیلی کس وجہ سے آئی ہے؟ بعثت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے کیا کرا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ اس مہینے میں نعتیں پڑھ پڑھ کے، گھروں اور بلڈنگوں میں روشنیاں اور بتیاں لگا کے، جلوس نکال کے، بریانیوں کی دیگیں کھڑکھڑا کے کہ جی محمد مصطفیٰ کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. بھئی آپ کی سنت پر کون عمل کرے گا؟ صحابہ نے تو نعتیں نہیں پڑھی تھی، صحابہ نے تو جلوس نہیں نکالے تھے، صحابہ نے تو دیگیں نہیں پکائی تھی، صحابہ نے تو گھروں میں روشنی نہیں، صحابہ نے محمد رسول اللہ کی سنت پر عمل کرا تھا تو وہ کامیاب ہو گئے تھے. اور ایسے کامیاب ہو گئے تھے کہ میں 10 سال پہلے ترکی گیا، استنبول، تو میرے میزبان مجھے ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد دکھانے لے گئے. وہاں برابر میں ان کی قبر بھی تھی. محمد رسول اللہ کے میزبان مدینے میں ابو ایوب انصاری یہاں سو رہے ہیں. کہا جی وہ ہجرت کر کے یہاں آئے تھے اور ترکی میں اسلام پھیلایا تھا. برادران اسلام، یہ مہینہ ہر سال ہماری زندگی میں آتا ہے، لیکن نعرے لگاؤ، بتیاں جلاؤ، ریلیاں نکالو، جلوس نکالو، جھنڈے اٹھاؤ، دیگیں چڑھاؤ، یہ ہمارا وتیرہ ہے. اور سنتیں، نبی کی سنت کہ معاف کر دو، درگزر کر دو، کسی نے زیادتی کی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے بھول جاؤ، اس لیے کہ صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. اس پر کوئی عمل نہیں کرتا. تو پھر انگوٹھے چومنے سے جنت ملے گی یا محمد مصطفیٰ کی تابعداری کرنے سے جنت ملے گی؟ یہ ہے وہ نقطہ جو آج کے مہینے ربیع الاول میں ہم نے بعثت محمد مصطفیٰ سے سیکھنا ہے. اور قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ
وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم۔ برادران اسلام، اس ماہ مبارک کا یہ درس ہمیں یاد رکھنا ہے کہ بعثت محمد مصطفیٰ انقلاب زمانہ تھا، اور آج بھی اگر ہم انصاف اور سمجھداری اور عقلمندی اور سنت کی پیروی میں اپنی جانیں لگا دیں تو آج پھر دنیا میں باقی ظلم و ستم کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اب انہوں نے کیا کرا تھا؟ صبر ہی تو کرا تھا نا، امریکہ کی زیادتی پر صبر 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 صبر، 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال 12 سال 20 سال صبر۔ اللہ نے صبر کا میٹھا پھل دیا کہ ذلیل و خوار ہو کر امریکہ اور نیٹو فوجیں وہاں سے بھاگ گئی۔ لہذا وما صبرک واصبر وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون۔ صبر کرو اور صبر کے لیے اللہ سے امداد چاہو، اور جو تمہارے لیے مکر و فریب کرتے ہیں وہ ناکام ہو جائیں گے۔ ولا تک فی ضیق مما یمکرون، یہ جو مکر و فریب کر رہے ہیں اس سے اپنا دل چھوٹا نہ کرو، اللہ ساتھ دے گا، اللہ ایسا راستہ نکالے گا کہ یہ ذلیل ہوں گے تم کامیاب ہوگے۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ صبر کا نتیجہ ہے۔ جماعت علماء اہل حدیث آج سے 130 سال پہلے ہندوستان کے شہر دہلی میں ڈکلیئر ہوئی تھی، مولانا عبدالوہاب محدث سری نے بیعت لینا شروع کی تھی، بڑی مخالفتیں ہوئیں اپنوں کی غیروں کی۔ صبر صبر۔ کتاب ہے نماز محمدی، مولانا یونس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کی تھی، اس کا مقدمہ پڑھیں تو یہ واقعہ آپ کو ملے گا۔ مولانا عبدالوہاب کو اغوا کر کے لے گئے، خوب مارا، خوب پیٹا ڈنڈوں سے، خون سمجھ گئے مر گیا، پوری میں ڈالا اور دہلی کے اسٹیشن کے ریل کی پٹری پر رکھ کے آ گئے کہ مال گاڑی آئے گی اور کاٹتی چلی جائے گی۔ کہا جی حادثہ ہو گیا، آج آدمی مر گیا۔ لیکن انگریز کے زمانے میں ریلوں کے آنے سے پہلے جمعدار صفائی کرتے تھے اور دھلائی کرتے تھے اسٹیشنوں کی۔ جمعدار آیا، جھاڑو دی، کہا یہ خون کہاں سے؟ پولیس کو اطلاع کری، پولیس اٹھا کے لے گئے۔ اب جو اسپتال میں علاج کرا تو دیکھا تو زندہ ہے۔ کہا مولوی صاحب کیا ہوا؟ کس نے مارا؟ کس وجہ سے ایسا ہو گیا؟ بھائی میں نے کسی کی لڑکی نہیں اٹھائی، کسی کی بھینس نہیں چرائی، کسی کو گالی نہیں دی، کسی پر زیادتی نہیں کری، لیکن جس نے جو کچھ بھی کیا ہے اس دین کی وجہ سے کیا ہے کہ میں بدعتوں کا انکار کرتا ہوں اور سنتوں کے اقرار کے لیے لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، اس کی وجہ سے مجھ پر، لیکن کون ہے میں نہیں بتاؤں گا۔ کہا نہیں یہ تو پولیس کیس ہے، آپ کو بتانا پڑے، میں نہیں بتاؤں گا، آپ مجھے پھانسی دے دیں، میں نہیں بتاؤں گا۔ ایسا صبر! آپ کو پتہ ہے ہندوستان پاکستان میں سینکڑوں علماء پیدا ہوئے، مولانا ابراہیم عاروی، مولانا ثناء اللہ مرسری، مولانا اسماعیل سلفی، مولانا داؤد غزنوی، مولانا عبداللہ روپڑی، مولانا محمد لکھوکی، بڑے مشہور کسی مولوی صاحب کا کوئی خاندان آج اکا دکا ضرور موجود ہے، لیکن کوئی ادارہ کوئی جماعت ان کی نہیں ہے۔ مولانا عبدالوہاب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت علماء حدیث آج بھی زندہ ہے،
اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ادارے موجود ہیں اور آج بھی ان کی اولاد میں علماء موجود ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم تکلیفوں پر صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ برادران اسلام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے معاملات میں، رشتہ داروں میں، لین دین میں، خرید و فروخت میں ایک دوسرے پر شفقت کا، محبت کا اہتمام کریں اور درگزر اور معاف کرنے کی صفت کو اپنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس طریقے سنت محمد رسول اللہ پر چل کر دین اور دنیا کی کامیابیاں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ الحمد للہ العلی القدیر خالق السماوات والارض والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وخلفائہ ابی بکر وعمر وعثمان وعلی ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد امرنا الله بذلك في كتابه حيث قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مولا کریم کی تعریف اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجنے کے بعد میں معذرت چاہوں گا، وقت کی گنجائش نہیں، حالانکہ میں نے ابتدائی خطبہ میں آپ کو اس ماہ ربیع الاول کی برکات کے 3 اوکیزنس، 3 معاملات، 3 حادثات، 3 ایشوز، 3 واقعات کا ذکر کیا تھا کہ وہ وقوع پذیر ہوئے۔ پہلا بعثت محمد مصطفیٰ، اس پر بات ہوئی۔ دوسرا ہجرت مدینہ۔ تاریخ اسلام میں اس ہجرت کا بہت بڑا مقام ہے۔ ہجرت خالی ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کا نام نہیں ہے۔ حدیث میں آیا ہے المہاجر من ہاجر فیما نہی اللہ عنہ ورسولہ، مہاجر وہ ہے کہ جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے دور ہو جائے، ہجرت کرنے میں نہیں کروں گا۔ یہ ہے ارادہ اور ایمان کی ہجرت۔ اور عمل کی ہجرت بلا شبہ اللہ کے دین کے خاطر گھر چھوڑا، دکان چھوڑی، مارکیٹ چھوڑی، پراپرٹی چھوڑی، برادری چھوڑی۔ ابو سلمہ صحابی تھے، ہجرت کے لیے نکلے اپنے 20 بچوں کو لے کر، مکے والوں روک لیا، کہاں جا رہا ہو؟ کہا جی مدینے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا مسلمان ہے، یہاں زندگی بڑی مصیبت میں ہے، ہم وہاں جا کر آباد ہو جائیں گے۔ کہا یہ میری بیوی ہے۔ کہ کہاں سے آئی؟ کہ مکے سے شادی کری تھی۔ کہا یہ مکے کی بیٹی ہے، اس کو ایک طرف کرو، یہ نہیں جائے گی۔ کہا اور یہ کہ یہ تو میرے بچے ہیں، کہ بچے تو اپنے ماں کے پاس سے لایا تھا، اس بیوی نے جنے نا لہٰذا یہ مکے کی بیٹی کی اولاد ہے، بچوں کو بھی ادھر کرو۔ اور یہ تھیلیوں میں کہا کہ جی میرے پیسے ہیں، دولت ہے، یہاں مکے سے کمائی ہے، یہ سب یہاں رہے گی، تو نے اکیلے جانا ہے تو جا، ورنہ یہ کچھ نہیں ملے گا۔ بیوی بھی گئی، بچے بھی گئے، مال بھی گیا۔ اور یہی حرکت حضرت صہیب رضی اللہ کے ساتھ ہوئی، ان سے بھی سب کچھ چھین لیا۔ وہ روتے ہوئے مدینے کیا رسول اللہ میرا سب کچھ لٹ گیا، پیسے بھی لٹ گئے، بال بچے بھی چھین لیے، بیوی بھی چھین لی، مکان پہ بھی قبضہ کر لیا۔ آپ کا جواب تھا ربح صہیب، ربح صہیب، صہیب تو کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ دین بچا کر لے کر آ گیا ہے، ایمان بچا کر لے کر آ گیا ہے۔ مال اور دولت جو اللہ نے مدینے میں جتنی کام کرنے، تجارت کرنے، وہ یہاں بھی مل جائے گی۔
بیوی اور بچے انشاءاللہ یہاں بھی مل جائیں گے، لیکن اگر ایمان خطا ہو جاتا، ایمان کا نقصان ہو جاتا اور ایمان رہ جاتا تو دنیا سے بھی گیا اور آخرت سے بھی گیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ تاریخ مسلمانی میں مسلمان کو ہجرت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے، اور ہجرت کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کے دین کے خاطر کسی بھی قسم کی قربانی دینے ہوں تو اس کے لیے مال بھی قربان ہے، اولاد بھی قربان ہے، بیوی بھی قربان ہے، پراپرٹی بھی قربان ہے، سیاست بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کا دین اوپر ہو جائے، وہ ہم سے جدا نہ ہو جائے، وہ ہم سے خطا نہ ہو جائے، وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ تو یہ سبق ہیں اس مہینے ربیع الاول کے۔ اگر ہم نے ان اسباق کو یاد نہیں کرا اور قربانی دینے کے لیے اپنے اندر جذبہ پیدا نہیں کرا، ارے چھڑا جی یہ تو یہاں پہ تو یوں ہو رہا ہے، آج یہاں تو یوں ہو رہا ہے۔ ہم انسان ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جماعت کو برا نہ کہو، امام کو برا نہ کہو، نظام کو برا نہ کہو، دین کو برا نہ کہو۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں، ہجرت اس ماہ مبارک میں ہمیں یہ سکھاتی ہے ہمیں اپنے ہر چیز لٹا دینے کی تیاری رکھنی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی تابعداری، سنت کی تابعداری میں کوئی کمی نہیں آنے دینی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارباد بن ساریہ کی یہ حدیث بڑی مشہور ہے، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ، اللہ کے رسول نے ہمیں نصیحت کری بڑی بلیغ انداز میں، صرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، ہمارے دل پگھل گئے، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے یہ پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ باتیں آپ ایسی کیسی کر رہے ہیں، یہ تو وہ کرتا ہے جو کہتا ہے تم آباد رہو میں جا رہا ہوں، یا رسول اللہ اگر آپ چلے گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ میں سنو، من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بڑا اختلاف دیکھے گا، یہاں اختلاف، یہاں اختلاف، یہاں اختلاف۔ کیا کریں؟ علیکم بالسمع والطاعہ، اختلاف کے پیچھے مت جانا، امام کی تابعداری اور نظام کی تابعداری کو اپنا شعار بنانا۔ علیکم بالسمع والطاعہ، وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ رَأْسُهُ رَأْسَ ذَبِيبٍ، اگر تمہارے اوپر ایک ایسا امام بنا دیا جائے جو ظاہری شکل صورت میں اچھا نہیں ہے، اس کا سر پکچا ہوا ہے لیکن وہ اہل علم ہے، اہل مرتبہ ہے، اہل تقویٰ ہے، اور امام بنا دے گا، یہاں تمہیں تابعداری کرنی ہے۔ ہجرت کے تو بڑے فوائد ہیں جو وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہا۔ اسی طرح آپ کی وفات مبارک پر جو مناظر صحابہ پیش ہوئے اس کو بھی ذکر کرنے کا وقت نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے وجود مبارک محمد مصطفیٰ کے آنے سے، آپ کی لائی ہوئی شریعت میں کی وجہ سے ساری دنیا میں روشنی ہو جانے سے، اور ہمیں سنت محمد مصطفیٰ کی پیروی کا جو طریقہ، الحمدللہ اہل حدیث اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم دنیا میں اللہ کی بندگی کے بعد اگر کسی کو اپنا امام مانتے ہیں تو محمد الرسول اللہ، کوئی امام نہیں ہے، کوئی مقتدی نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی فقیہ نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، کوئی اللہ اس کا رسول، بس اللہ اس کا رسول۔ الحمدللہ ہم اہل حدیث کو تو اللہ نے عزت دی ہے کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دی، لیکن سیدھی راہ دکھانے والوں کو کچھ قربانی بھی دینی پڑتی ہے، کچھ محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محنت کرنے والا اور قربانی دینے والا مسلمان بننے کی توفیق عطا
فرما دے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله۔ صفیں سیدھی فرما لیں، قریب قریب ہو جائیں، پیر سے پیر ملا لیں، مل کر کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ الله أكبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ
أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا الله. فریحہ صاحبہ نے فون کر کے اپنی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. بھائی انیس الرحمن لاپتہ ہو گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون.
یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اللہ تعالیٰ ان کی بازیابی کے اسباب مہیا فرما دے۔ ناظم حلقہ کورنگی کے ریا عبدالمجید بھائی، عبدالقدیر کے بھائی عبدالرشید انتقال فرما گئے ہیں، انا للہ و انا راجعون۔ ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔ مولانا محمد احمد حسن، آصف شکیل، بیگم غزنوی، سلمان غزنوی، طارق کی والدہ صاحبہ، والدہ سارہ، والدہ رابعہ، حامدہ باجی، ساجدہ باجی، خالدہ باجی، فرحین عاقل، والدہ فیصل، عائشہ باجی، عطیہ باجی، منی باجی، عبداللہ بھائی، فاطمہ، حمزہ اور بیگم نواب میر الہی، حضرت امام صاحب، محسوس فضل ربی اور دیگر تمام ساتھیوں کے لیے دعائے صحت کی درخواست کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کامران بھائی کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آواز کھول دے۔ میری مامی کے لیے آپریشن ہوا ہے۔